الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت جس کو ہم میں سے اکثر لوگ ہی سنتے ہیں، اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں اور مطلب بھی سمجھتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس آیت سے ناواقف ہوں گے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑا ہی اہم اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے تعلق رکھنے والا مضمون اس کے اندر پایا جاتا ہے. ہم میں سے خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، امیر و غریب، مرد یا عورت، بچہ یا بوڑھا، مالدار ہو یا فقیر، علم والا ہو یا بے علم، شہر کا رہنے والا ہو یا قریے کے رہنے والا، اگر وہ انسان ہے، انسان ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو انسانوں کے پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو پہچانے، جو اس کے لیے دن رات نعمتیں دیتا ہے اسے پہچان کر زندگی گزارے، اس سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارے، اس سے دور ہو کر زندگی نہ گزارے. یہ مقصد اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، غور کریں کہ آج بہت سارے انسان ہونے کے باوجود اور انہیں اس قدر عظیم مقصد کے تحت، یعنی عبادت جیسے عظیم مقصد کے تحت پیدا کرنے کے باوجود وہ عبادت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کے معنی آتے ہیں اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرنا اور عاجزی اختیار کرنا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ توحید کو اختیار کرنا. اولین مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ شرک کو چھوڑنا اور توحید کو اختیار کرنا. اور اس کے بعد دوسرے اس کے تحت بھی اس کے مفہوم میں باتیں داخل ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا اور نیکیوں کی زندگی کو اختیار کرنا، نماز کی زندگی کو، روزے کی زندگی کو، زکوٰۃ کی زندگی کو، حج کی زندگی کو. لیکن آج ماحول کی وجہ سے کہیے یا لا علمی کی وجہ سے کہیے یا دینی محفلوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے یا دینی علم کی کمی کی وجہ سے، صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، صرف اہل دنیا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آج ہماری بہت ساری عورتیں توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے کی طرف جا رہی ہیں اور شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں. ایسے لوگوں سے تعویذ گنڈے کرتے ہیں جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اور شرکیہ جگہوں پر جا کر منت مانتی ہیں
اور شرک کے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مرد حضرات بھی دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہ کر اور ان کی دوستیاں مشرکین اور کفار کے ساتھ رہ کر، ایسا نہیں ہے کہ دوستی نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے، لین دین میں تعلق ہو سکتا ہے، پڑوسی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے آپ کے دوستوں میں بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جا سکتی ہے، غم زدہ ہو جائے تو اس کے غم کو ہلکا کیا جا سکتا ہے، کوئی مال کا ضرورت مند ہے تو اس کے مال کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے دوستی میں آ کر آپسی تعلقات کی بنا پر کوئی یہ کہے کہ شرک کرو، کوئی یہ کہے کہ کفر میں مبتلا ہو جاؤ، بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی دوستی میں آ کر، آپسی بھائی چارگے میں آ کر اور کوئی محبت میں آ کر اگر کفریہ کام کر لیتا ہے، کفر کرنے والوں کے ساتھ شرک کر لیتا ہے، شرک کرنے والوں کے ساتھ، جبکہ وہ توحید کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ایمان والوں کے گھرانوں میں پیدا ہوا تھا، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی معاف کرنے والی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ اس کو غلط نہ سمجھے بلکہ اس کو دوستی کا تقاضا سمجھے، اس کو ماحول کا تقاضا سمجھے، اس کو اس زمانے کے لحاظ سے قدم بہ قدم چلا کر جانا سمجھے اور اس کو جو ہے اپنی بڑی عقل مندی سمجھے کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور مجھے معلوم ہے کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا اور کہاں سے کیا کیا دنیا کے فائدے حاصل کرنا، تو یہ آدمی آخرت میں بڑا بے مقصد اور بے وقوف کہلائے۔ آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، بہت سارے کم لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اپنے ایمان کو چھپایا بھی کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کھلم کھلا اسلام کا پرچار کرے، لوگ چھپ چھپ کر اسلام لایا کرتے تھے، اور انہی اسلام لانے والوں میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، توحید کے راستے کو اختیار کیا، آخرت کے راستے کو اختیار کیا۔ اور اس زمانے میں آخرت کے راستے کو اختیار کرنا آسان نہیں تھا۔ خود ان کے بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابھی تک اسلام اور ایمان کی دولت میسر نہیں آئے تھے، وہ ان کے دشمن ہو گئے اور اپنے بہن کے گھر گئے اور ان کو سختیاں کرنی شروع کی، حتیٰ کہ بہن کو مارا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بہن نے کہا کہ جو میں اسلام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں اسلام سے نہیں ہٹ سکتی، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مشرکین نے اسلام دشمنی میں ان کو نیزہ مار کر جان سے مار دیا، ہلاکی کر دیا، مرنے کو گوارا کیا، دنیا سے جانے کو گوارا کیا، لیکن دین کو اپنی جان سے بڑھ کر پسند کیا، دین کے اوپر نچھاور ہو گئی لیکن اسلام سے نہیں ہٹی۔ یہ ہے ہمارے صحابیات کا اسوہ، اور وہ دین سے نہیں ہٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جب یہ خواتین اسلام کے لیے مار کھانے والی، اسلام کو ثابت قدمی کے لیے جان دینے والی قیامت کے دن آئیں گے تو کیا شان ہوگی ان کی، اور وہ لوگ جو دنیا کی خاطر، دنیا کی چند دنوں کی زندگی کی خاطر، دنیا کے عہدوں کی خاطر، دنیا کی معمولی سختیوں کی خاطر اپنے اسلام سے سمجھوتا کرنے چلے ہیں اور دین کو چھوڑنے چلے ہیں اور دین کو معمولی بات سمجھے ہیں، ذرا سوچیں کہ قیامت میں وہ حضرات صحابہ کا اور اسلام کے ان جانثاروں کی آنکھوں میں آنکھیں کیا ملائیں گے۔ لہذا جو لوگ اسلام کے گھرانوں میں پیدا ہو کر مشرکانہ طرز زندگی گزار رہے ہیں،
مشرکانہ طور طریقے، ان کی گفتگو، ان کے جیسا لباس اختیار کر رہے ہیں، ان کے جیسی عادتیں اور اطوار اختیار کر رہے ہیں، ان کو اولین کام یہ کرنا چاہیے کہ اس طرز عمل کو چھوڑتے ہوئے، اس لباس کو چھوڑتے ہوئے، اس عادت و اطوار کو چھوڑتے ہوئے اپنی تہذیب کی طرف لوٹ آئیں، توحید کی طرف لوٹ آئیں اور دین اسلام کی طرف لوٹ آئیں، دینی علم کی طرف لوٹ آئیں، دینی ماحول کو اختیار کرے اور دینی شناخت کو اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے عہدے چھوڑ دیں، دنیا کے عہدوں کے لیے دین کو نہ چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ نہ کمائیں، کمانے کی خاطر، دولت جمانے کی خاطر دین میں کمی نہ کریں۔ یہاں تک بعض لوگ گر جاتے ہیں کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے شرک کرنے لگتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور زندگی ہے جو ہمارے ہی اسلام والے گھرانوں میں پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ شرک و کفر تو نہیں کرتے، شرک و کفر تو نہیں کرتے، بلکہ کفر و شرک اور بدعت سے تو بچتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں مسلمان ہو کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس آیت کے مقصد کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جو پیدا ہوا ہوں یا ہم جو پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گھرانے کے پیدائش کا مقصد ہمارے محلے اور ہمارے خاندان، بلکہ دنیا کے ایک ایک انسان اور ہر آدم زاد اور حوا زاد انسان کی پیدائش کا مقصد نیکی ہے، گناہ نہیں۔ ہر ایک کا مقصد نماز ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں، روزے رکھنا ہے، روزوں کو چھوڑنا نہیں، زکوٰۃ دینا ہے، بخیل بننا نہیں ہے، حج کو جانا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج میں کوتاہی کرنا نہیں ہے۔ ہمارا جینے کا مقصد حیا اور پردہ ہے، بے پردگی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد پڑوسیوں کا ساتھ دینا ہے، پڑوسیوں کو ستانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ماں باپ کو پلٹا کر جواب دینا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد دینی تعلیم سے دور رہ کر زندگی گزارنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایمان والے تو ہوتے ہیں، توحید والے تو ہوتے ہیں، شرک نہیں کرتے، لیکن دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، بس ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اسلام کے بہت تھوڑے جز کو اختیار کیا ہے، انہوں نے اسلام کے مکمل سسٹم کو نہیں سمجھا۔ اسلام تو ہمارے سامنے ایک مکمل زندگی دیتا ہے اور مکمل فرائض دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے توحید بھی اختیار کرو، نمازیں بھی اختیار کرو، روزے بھی اختیار کرو، ذکر و تسبیح بھی اختیار کرو، لیکن اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا بھی تم کو آخرت میں اجر ملے گا، توحید کا اجر ملے گا، نمازوں کا اجر ملے گا، عبادتوں کا اجر ملے گا، نماز اور تلاوت کا اجر ملے گا، تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا اجر بھی ملے گا، باپ کی خدمت کا اجر بھی ملے گا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، یہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور پرندوں کو دانے ڈالتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان عبادات کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک کرنا گناہ ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا، ایک خاتون تھی، عبادت گزار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا کہ وہ بلی کو تکلیف دیتی ہے، وہ بلی کو تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار خاتون کے بلی کو تکلیف دینے کو بھی ناپسند فرمایا۔ یعنی اسلام کی پاکیزہ تعلیم یہ کہتی ہے کہ تم کو عبادت بھی کرنا پڑے گا،
اور پھر بلی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی رسول کسی پرندے کے بچوں کو گھونسلے سے نکال کر لائے اور وہ پرندہ پریشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس نے اس پرندے کو پریشان کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو پھر وہیں گھونسلے میں رکھنے کی تعلیم دی۔ پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم اسلام نے دیا ہے۔ ایک خاتون نے کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا، پیاسے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اس کے لیے بھی فضائل ہے اسلام کے اندر کہ وہ کام بھی ایک ادنا مخلوق سمجھی جاتی ہے، کتا جانوروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اسے پانی پلایا جائے تو وہ بھی نیکی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اگر کوئی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جانوروں کے ساتھ تو درکنار انسانوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے، سنگ دلی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، انسانوں پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بھائی کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے، سخت سست سنانا چاہتا ہے، بیوی کے ساتھ شوہر سختی کرنا چاہتا ہے اور شوہر کے ساتھ بیوی سختی کرنا چاہتی ہے، استاد کے ساتھ استاد اپنے شاگرد پر سختی سے پیش آنا چاہتا ہے اور شاگرد استاد کی بے ادبی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہاں کی یہ عبادت ہے؟ یہ فسق و فجور ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہوں کا ماحول ہے، یہ دنیا سے کامیاب جانے والوں کا ماحول نہیں ہے۔ ایسی زندگی گزاریں گے اور ایسا انسانی ماحول کو ایک جنگل بنا دیں گے تو ایسے لوگ بھی کبھی آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم جنگل کے درندوں کی زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ انسانوں کی زندگی گزارنا ہے، اور انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس آیت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی سنگ دلی کو چھوڑو، بے راہروی کو چھوڑو اور آج ہی سے تہیہ کر لو کہ ہم سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، برا سلوک نہیں کریں گے، انسانیت والا سلوک کریں گے اور اچھا بہترین سلوک کریں گے۔ اور جو لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسے راتوں کو مناتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ پیار بانٹتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہی انسان ہے، وہی خوش نصیب ہیں اور وہی اپنے مقصد پر قائم ہے، اگرچہ کہ ان کے پاس مال دولت کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ کپڑے کم رکھتے ہو اور گھر کم رکھتے ہو اور دولت کم رکھتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے کپڑوں کو دیکھتا ہے بلکہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جو آدمی نیک اعمال لے کر آخرت کے اندر پہنچے گا اور اچھے عقیدے لے کر پہنچے گا، اچھے اعمال کو لے کر پہنچے گا، آخرت کی زندگی میں وہی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک انسان اس بات کی کوشش کرے کہ صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہونا ہے، صرف دنیا کی زندگی پر نظر نہیں رکھنا ہے، صرف کماتے کماتے جماتے ہی دنیا سے نہیں جانا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی تو ایک ضرورت کی زندگی ہے۔ کھانا پینا ضروریات میں سے ہے، نوکری کرنا ضروریات میں سے ہے، تجارت کرنا ضروریات میں سے ہے، شادی کرنا ضروریات میں سے ہے، گھر بنانا ضروریات میں سے ہے، مقصد میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ سارے کام کرتے ہوئے مقصد کو نہ بھلانا، وضو کو نہ بھولنا، تلاوت کو نہ بھولنا، عبادت کو نہ بھولنا، زکوٰۃ کو نہ بھولنا، ہمدردی کو نہ بھولنا، بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کو نہ بھولنا، یہ ہے صرف دنیا کی زندگی میں دنیا 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 کر کے زندگی پوری کرنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک جگہ پر کہا ہے، واہ صاحب نے کیا کارے نمایاں کر گئے، واہ صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ مذاق اڑایا ہے اکبر الہ آبادی نے ایسی زندگی کا۔ جو لوگ بولتے ہیں میں اچھی اسکول میں پڑھوں گا، برائٹ فیوچر بناؤں گا اور میری اچھی
جو ہے چمکتی ہوئی کار ہوگی اور عمدہ گھرانہ ہوگا، بڑی نوکری ہوگی اور پینشن ہوگی، جو ہے بڑھاپا بھی میرا اچھا گزرے گا، اس کا مذاق اڑایا ہے اور کہنا چاہا ہے کہ واہ صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی زندگی کو بے مقصد زندگی بتایا ہے، اور بامقصد یہ زندگی یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ صرف بی اے ایم اے نہ ہوتے اور گریجویشن کے ساتھ کچھ مکتب کی تعلیم حاصل کر دیتے، حافظ قرآن بھی بن جاتے، اردو کی تعلیم بھی حاصل کر دیتے، اور اپنے کمانے کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی کما لیتے، اچھا گھر بنانے کے ساتھ اپنے قبر کی زندگی بھی بنا لیتے۔ قرآن نے اسی کو کہا حل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہا کہ تم دن رات دنیا کی زندگی میں مست ہو حتیٰ کہ قبروں کو دیکھ لیتے ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قبروں کو دیکھ لینے کا مطلب قبرستان جانا ہے، کسی کو میت دفن کرنے، نہیں، بلکہ علماء نے کہا کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں، تب تک تم کو دنیا کے کاموں میں ہی مصروف رہتے ہیں، دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکالتے اور قبر میں جا کر پچھتاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی ہماری یہ دنیا کمانے کی کون سی دنیا؟ جو آخرت کو بھول کر، نمازوں کو بھول کر، قیامت کو بھول کر جو زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دنیا یہ زندگی کیسی تھی اور کتنے خسارے والی تھی، قبر میں چل کر پتہ چل جائے گا۔ اگر وہاں پتہ نہیں چلنا ہے تو پھر اب زندگی میں سنبھلنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ نے کہا کاش کہ تم جو ہے علم دین حاصل کر لیتے، ایسا علم حاصل کر لیتے جو یہ جو علم یقین، علم الیقین ہے، آخرت کی زندگی کا یقین دلانے والا، آخرت کی زندگی کی فکر دلانے والا۔ وہ کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور دینی علوم ہے، آسمانی علوم ہے۔ آج تو ہم آسمانی علوم کو معمولی علوم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی حافظ قرآن بن کر کیا فائدہ ہے، کوئی عالم بن کر کیا فائدہ ہے، مکتب کو بچے کو بھیجیں گے تو میتھمیٹکس میں نمبر کم ہو جائیں گے، اور جو ہے سائنس میں نمبرات کم آ جائیں گے، اس کا پرسنٹیج کم ہو جائے گا، اسی لیے ہم مکتب کو نہیں بھیجتے۔ اگر بھیجتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ذرا بچہ ٹیوشن جانا ہے، ذرا 40 منٹ میں بھیج دو، سبق سن کر جلدی سے بھیج دینا بچے کو۔ یہ ہماری صورتحال ہے، ہم اس کو بے فائدہ اور فضول علم سمجھتے ہیں، جبکہ دینی تعلیم ہی ہم کو آخرت کا راستہ بتاتی ہے، دینی تعلیم ہی ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتاتی ہے، دینی تعلیم ہی ہم کو شیطان سے بچنے کا راستہ بتاتی ہے، دینی تعلیم ہی ہم کو نفس کو مغلوب کرنے کا راستہ بتاتی ہے، دینی تعلیم ہی ہمیں عذاب قبر سے بچنے کا فیصلہ لینے کی تعلیم دیتی ہے۔ دینی تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم بڑی ہی عظیم تعلیم ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں نے ایسی ایسی قربانیاں دے کر دینی تعلیم حاصل کی ہے کہ دینی تعلیم کی خاطر اگر اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا تو وطن کو بھی انہوں نے خیر آباد کہا ہے، اور جہاں دینی تعلیم حاصل ہو رہی ہے وہاں جا کر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوجود وہ شرک کی زندگی تو نہیں گزارتے، گناہوں کی زندگی تو نہیں گزارتے، فسق و فجور کی زندگی تو نہیں گزارتے، بلکہ توحید کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مدارس کے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، خلوت میں گناہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے باوجود، دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، لوگوں میں اچھا کہلانے کے باوجود، سوسائٹی میں اچھا مقام ہونے کے باوجود، وہ لوگ اگر تنہائی مل جائے تو فسق کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، اکیلے پن میں
وہ گناہوں سے بچنے کو ضروری نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کمرے کے اندر کون دیکھ رہا ہے, تنہائی کے اندر کون دیکھ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ یہ زندگی منافقانہ زندگی ہے. اسے کہتے ہیں ظاہر میں مسلمان, جبہ ٹوپی بھی موجود ہے, ذکر و تسبیح بھی موجود ہے, بظاہر تلاوت بھی موجود ہے, لیکن تنہائیوں میں گناہ سے بچنے کا اہتمام موجود نہیں ہے. یہ بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد کے خلاف ہے. جسے یہ آیت یاد ہوگی کہ میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں, میں اللہ کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں, تو وہ اللہ کا غلام جلوت میں بھی ہے, خلوت میں بھی ہے. وہ لوگوں کے سامنے بھی غلام ہے اور لوگوں کے جو ہے ہٹ کر تنہائیوں کے اندر بھی وہ غلام ہے. تنہائیوں میں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں سے جو آدمی نہیں بچتا, یہ سمجھیے کہ وہ ضروریات زندگی میں لگا ہوا ہے, مقصد زندگی سے غافل ہے. کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے مقصد زندگی پر قائم ہوں. کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ ایک شخص تھا, بظاہر بہت دیندار تھا, نیکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا, نمازیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا, ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا تھا, لیکن جب دنیا سے جانے لگا تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا, اس کا خراب خاتمہ ہوا, سوء خاتمہ ہوا. بعد میں تحقیق کی گئی کہ یہ سوء خاتمہ کا کیا ہے, سوء خاتمہ کی وجہ کیا ہے, سوء خاتمہ کی وجہ کیا ہے, تو معلوم پڑا کہ وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا تھا. تنہائیوں کے گناہ نے اس کا سوء خاتمہ کرا دیا. تو تنہائیوں کے گناہ کی یہ خطرناکی دیکھیے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو سنائے جا سکتے ہیں. بعضوں کے اچھے اچھے لوگوں کے عذاب قبر کا واقعہ, جب ان کی قبریں کھولی گئی تو عجیب عجیب طرح کے واقعات پیش آئے, کیونکہ وقت نے دامن سمیٹ لیا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت سنا دیا, اور وہ مشہور معروف آیت ہے, اور مشہور واقعات میں نے سنا دیا ہے. اور یہ مجموعہ ماشاءاللہ بڑی فکر آخرت رکھنے والوں کا اور بڑے اہل علم لوگوں کا اور بہت سمجھدار لوگوں کا معلوم ہوتا ہے. اسی لیے میں طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو ہمیں ہمارے مقصد پر لا کر کھڑا کر دے گی. ہم کو کفر سے بچنے میں یہ گفتگو معین و مددگار بنے گی, اور ہم گناہوں کو ترک کرنے کا اور توبہ کرنے کا فیصلہ کریں گے, اور انشاءاللہ اپنی سنگ دلی سے باز آئیں گے. جانوروں پر بھی سنگ دلی نہیں کریں گے, کسی انسان پر نہیں کریں گے, اور جلوت میں بھی گناہ سے بچیں گے, خلوت میں بھی گناہوں سے بچیں گے. سچی اور پکی مومنانہ اور کامیاب زندگی گزاریں گے, اور دنیا میں بھی عقل مندی کا ثبوت دیں گے. دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے, کمائیں گے, سیاست میں آگے بڑھیں گے, ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے, گھر بھی بنائیں گے, اور اچھی سواریاں رکھیں گے. لیکن ہماری وہ ساری چیزیں ضروریات زندگی ہیں, اور ہمارے جینے کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, دینی تعلیم حاصل کرنا ہے, علماء کی قدردانی ہے, مشائخ کی خدمت میں پہنچ کر اپنے آپ کو مٹانا ہے, ذکر کرنا ہے, تلاوت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقصد زندگی کی فکر ہمیں عطا فرمائے, اور شیطان کی شیطانیت اور نفس کی نفسانیت سے ہمیں بچا کر صراط مستقیم کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے, اور صراط مستقیم کی توفیق اور ہمیں ہمت عطا فرمائے.